ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو معافی کا تصور ہے یہ بڑا تباہ کن ہے. بخشش خدا کی طرف سے، معافی خدا کی طرف سے، شفاعت اس کے رسول کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کا تو تصور ہی باقی نہیں رہتا. جو جی میں آئے کرو. اب یہ دیکھیے یہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کی سیئات کو. بآیت مجموعی جب قرآن کا تصور سامنے لایا جائے وہ مکافات عمل کا تصور ہے. مکافات عمل کے معنی ہیں انسان کا ہر کام، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. اس میں معافی اور بخشش کا سوال نہیں، یہ تو قانون کی چیز ہے. ہر عمل انسان کا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں. قانون یہ ہے کہ مدافعت کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، حسنات کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہی ہے مارکس ملتے ہیں جب شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے، بغاوت خداوندی نہ ہو، ایمان ہو اس بات پہ کہ ایک ایک عمل میرا نتیجہ خیز ہوگا. اس دنیا میں نہیں ہوگا، زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلے گی، اور میں اپنے ان اعمال کے نتائج کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلوں گا. اور فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ وہ اس بات سے ہوگا کہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے میرا یا تخریبی قوتوں کا بھاری ہے. اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اس میں معافی کی گنجائش نہیں، بخشش کا سوال نہیں، صاحب سفارش کا نہیں. وہ تو یہاں کے یہ جو بد نظمی ہے ہمارے یہاں کی، باطل کا نظام جو ہے آپ کے یہاں کا، اس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو جس طرح سے پھر لڑکے یہاں پاس ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. تو ہم نے اپنے ہاں کے باطل کے نظام کے جو اصول تھے وہ ہم نے اپنے ہاں کے دین کے اوپر بھی منطبق کر لیے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے، کیا جانے تو صاحب بخشش بھی ہو سکتی ہے، سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو اب رشوتیں بھی چلتی ہیں. یہ جو نذرانے ہوتے ہیں اور نیازیں آپ جا کے سکھ دے ہو جنہوں کہندے ہے نے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رشوتیں دیتے ہیں نا آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور خدا بننا تو جچتا ہی اس کو ہے کہ جس میں جذبات نہ ہوں، صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہو. قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزان من. تو جسے کہا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جس کے عام معنی کر لیے جائے کہ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مارو پھنسد پولے. بالکل نہیں. نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ کے یہ معنی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اس پلڑے نے ازالہ کر دیا ہے تخریبی پلڑے کا، جو خفت موازین کی صورت جو تھی. فی صحاب الجنہ، یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ تھا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کو وہ سچا سمجھ پائیں گے اپنے سامنے کہ واقعی سچا وعدہ تھا جو خدا نے کیا تھا. کمپلسری میں پاس ہو، 60% اوور آل مارکس بھی لے لے، یہ قانون ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں. وہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا پرچہ گم ہو جائے، دوسرے کے مارکس اس کے مارکس دوسرے کو دے دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں. صدق ہمارا قانون عدل جو ہے اس کو یہ سچا اپنے سامنے پائیں گے. یہ ہے قرآن کریم. عزیزان من، ایک ٹکڑا آ گیا تھا، میں نے سمجھا یہ بڑا ضروری ہے یہ بتا دینا کہ قرآن کی روح سے نظام عدل کیا ہے، اور جسے آپ بخشش اور نجات کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. یہ ثقلت اور خفت موازین کا مطلب کیا ہے؟ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. میں نے کہا تھا کہ بازار تضاد نظر آتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے تولے گا، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی. یہ کیا چیز ہے صاحب؟ تو یہ چیزیں ہیں عزیزان من. قرآن کے ان مقامات کی 4 لفظ ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں قرآن کے اندر. تو میں نے کہا یہ کتاب نیست چیزیں دیگر است، کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے.